بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹا لڑکا جو کبھی غریب بچہ تھا، پھر دنیا کے امیر ترین شخصیات میں شامل ہو گیا۔ اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ اس کا تذکرہ کرنے لگے۔ وہ لوگوں کے ذریعے پوری دنیا میں جانا جانے لگا۔ اس شخص کا نام بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے، یہ غریب لڑکا انگلینڈ میں پیدا ہوا۔ یہ 16 اپریل 1889 کی بات ہے، جب اس لیجنڈ نے انگلینڈ میں اپنی آنکھ کھولی۔ شروعات میں وہ صرف ایک عام بچہ تھا جو اسکول جانا پسند نہیں کرتا تھا، نہ اس کا شوق تعلیم حاصل کرنے میں تھا۔ بچپن سے اس کا خواب تھا کہ وہ ٹی وی اسٹار بن جائے، لیکن ان دنوں یہ ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ لوگ غریب تھے، سب آمنے سامنے رہتے تھے، لیکن اس چھوٹے سے خاص لڑکے کے کچھ خاص خواب تھے۔ بعض اوقات ایسے لوگوں کی کہانیاں سننا مفید ہے، ایسے لوگ جنہوں نے عظیم کام سر انجام دیے، جس سے ہمیں یہ ہمت ملتی ہے کہ حالات جو کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، ہم جو کچھ چاہتے ہیں ہم اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس معصوم لڑکے کے کوئی امیر والدین نہیں تھے۔ اس کے والدین دونوں ہی اسٹیج پرفارمر تھے۔ اس کے والدین نے اسٹیج پر رقص کیا اور گانا گایا اور اس بچے کے لیے زندگی گزار دی، لیکن زیادہ دن کے لیے وہ اس کام کو کافی وقت کے لیے نہیں کر سکے۔ ایک دن جب اس کی والدہ اسٹیج پر گانا گا رہی تھی تو اس کی آواز لڑکھڑا گئی اور ان کا یہ کام بھی ان سے لے لیا گیا۔ اس طرح کمائی میں نقصان کے بعد ان کے والدین بھی الگ ہو گئے اور ان میں طلاق ہو گئی۔ اس کے والد شرابی تھے جو 37 سال کی عمر میں بہت زیادہ شراب نوشی کے باعث فوت ہو گئے تھے۔ اس کے والدہ کو لڑکے کی دیکھ بھال کرنی پڑی، لیکن وہ زیادہ دن یہ کام نہیں کر سکی۔ پریشانی سے وہ بھی جلد ہی ذہنی مریض ہو گئی اور انہیں ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا، اور کچھ ہی عرصے میں اس کی ماں بھی فوت ہو گئی۔ اس غریب لڑکے کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا جب اس کے واحد نگراں فوت ہو گیا۔ یہ قریب دل دہلا دینے والا اور قابل افسوس لمحہ تھا۔ اس کی ساری امیدیں ختم ہو گئی کہ کون اس کی دیکھ بھال کرے گا، اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس واحد دنیا میں یہ اس کی ماں تھی جس میں اس نے اپنے جذبات، آنسو اور خوشی بانٹ سکتا تھا، وہ بھی چلی گئی تھی۔ وہ کس کی گود میں اب سر رکھ کر روئے گا، کس کے کندھے سے اسے سہارا ملے گا، اور نیچے گرنے پر کون اسے پکڑ لے گا۔ جوابات کے بغیر بہت سارے سوالات۔ ایک چھوٹا یتیم لڑکا بہت ساری کہانیاں سنانے کے ساتھ، جو ابھی ظالم زمانے کے ہاتھ میں اکیلا تھا۔ یہ لڑکا 18 ماہ تک یتیم خانے میں رہا۔ اس کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا جب یہ غریب لڑکا سڑکوں پر ناچنے پر مجبور تھا تاکہ کچھ پیسے کما سکے۔ اپنا پیٹ پالنے کے لیے نہ صرف اس نے رقص کیا بلکہ دکانوں سے سامان بھی چوری کیا۔ وہ راتوں کو بینچ پر بیٹھتا اور روتا، وہ اپنی ماں کو یاد کرتا جس نے اس کو تنہا چھوڑ دیا، لیکن ان حالات نے بھی اس کے خواب کو اس سے چھیننے نہیں دیا۔ اس لڑکے کو مقامی کامیڈی شو میں اس کو اسٹیج پر لوگوں کو ہنسانے کا کام ملا۔ مزاحیہ فنکاروں کے ساتھ اس کے والد کے اچھے تعلقات تھے، جس وجہ سے اس کو یہ کام مل گیا، لیکن اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے محنت سخت تھی۔ یہ اتنی اچھی کمائی والی نوکری نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ اس کے قابل تھی۔ لیکن یہ نوکری اس کو اس کے خواب تک پہنچا سکتی تھی، کیونکہ یہ ممکن تب تھا جب اسے اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس نے کبھی اپنے کام کو کم نہیں سمجھا۔ اس کے بڑے خواب تھے، بڑے مقاصد تھے، لیکن کسی اسٹیج پرفارمر کے لیے مشہور شخص بننا ناممکن لگتا تھا۔ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، کوئی بڑا نام نہیں تھا، لیکن اس سب کے بعد وہ کام کرتا رہا اور کوشش کرتا رہا۔ یہ غریب لڑکا جو دولت مند بن گیا، اس کے ارادے اتنے مضبوط اور لگن اتنی شدت کی تھی کہ منزل کو یہ خود اس کے پاس آنا پڑا۔ یہ اس کی محنت اور جدوجہد کی وجہ سے ممکن ہوا کہ جب ایک دن کسی فلم کے ہدایت کار نے اسے دیکھا اور اس کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہدایت کار اس کو US اپنے ساتھ لے آئے۔ اس نے اداکار کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ اس کی اداکاری میں محنت نے اس کو کامیابی دی اور اس کو دنیا جاننے لگی۔ اس نے بہت بڑی کامیڈی فلمیں دیں اور اس لیجنڈ کا نام ہے چارلی چیپلن، جس نے 19 سال کی جدوجہد کے بعد اپنا خواب کو حقیقت میں تبدیل کیا۔ ایک غریب لڑکا جو ملینز ڈالر کا مالک بنا، جو شہرت کے عروج تک گیا، جس کو آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ کام مشکل محسوس ہوتا ہے تو چلتے رہیں، یہ سوچ کر کہ راستہ خود بخود بنے گا، اور رک جانے سے منزل کبھی ملا نہیں کرتی۔ اپنی رائے سے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔